میں نے ایک سورت تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، سورۃ العصر اس کو کہا جاتا ہے، سورہ عصر، بہت چھوٹی سورت ہے۔ قرآن کریم کی جو چھوٹی سورتیں ہیں ان میں سے ایک چھوٹی سی سورت ہے، 2 لائن کی سورت ہے، لیکن اس کے اندر اللہ پاک نے بیسک رولز بیان کیا ہے۔ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی سورت میں بیان کیا ہے کہ اگر ہم نے ان باتوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیا، اختیار کر لیا، اس کو فالو کیا تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ بہت معمولی سی سورت۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی 114 سورتیں نازل نہ کرتا، 30 پارے نہ ہوتے، صرف ایک یہ سورت ہوتی سورہ عصر، تو انسانوں کی ہدایت کے لیے، گائیڈنس کے لیے، رہنمائی کے لیے کون سا سیدھا راستہ ہے، کون سا غلط راستہ ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، دودھ کیا ہے، پانی کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جنت کو لے جانے والا کام کون سا ہے، جہنم کو لے جانے والا کام کون سا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، رائٹ کیا ہے، رانگ کیا ہے، آدمی صرف یہی ایک سورت سے سمجھ جاتا۔ ایسی یہ سورت ہے۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان 2 آدمی ایسے تھے، 2 صحابہ رضی اللہ عنہما ایسے تھے، جب بھی وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے، سلام وغیرہ کرتے اور اس کے بعد رخصت ہوتے، تو ان کی ہر ملاقات کے اندر ایک دوسرے ایک نصیحت کیا کرتے تھے۔ ہر ملاقات میں 2 صحابہ ایسے تھے، جب بھی ملاقات کرتے تو وہ ایک دوسرے کو ایک نصیحت کیا کرتے تھے۔ کیا؟ یہی سورت پڑھ کر کے سناتے تھے۔ یہ صحابی سورت کو پڑھا، اس کو سنایا، اس نے یہ سورت کو پڑھا اور اس کو سنایا۔ یاد دہانی، میمورائز، بار بار ریوائز کیا کرتے تھے، بار بار ریپیٹ کیا کرتے تھے۔ اس سورت کا مضمون، اس کے اندر جو ٹاپک ہے وہ ایسا ہے۔ کیا ہے اس سورت کے اندر؟ اللہ پاک نے قسم کھا کر کے بیان کیا، والعصر، زمانے کی قسم۔ یہ جو زمانہ چل رہا ہے، یہ جو ٹائم چل رہا ہے، یہ جو وقت چل رہا ہے، اس کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے۔ ہم لوگ قسم نہیں کھا سکتے، وقت کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، یہ سب جائز نہیں۔ قسم صرف اللہ کی کھانا جائز ہے، وہ بھی بلا ضرورت، بغیر کسی مجبوری کے نہیں کھا سکتے۔ اللہ کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی قسم کھائے۔ قسم کھانے کا مقصد کیا ہے؟ قسم کھانے کا مقصد ہے جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی اہمیت اور اس کے امپورٹنس کو بیان کرنا ہے۔ اے انسان، میں قسم کھا رہا ہوں زمانے کی۔ یہ جو زمانہ ہے، جو زندگی تم کو ملی ہوئی ہے، 50 سال کی یا 60 سال کی یا 70 سال کی یا اس سے زیادہ کی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہے۔ ایوریج پرسنٹیج نکال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، میری امت کے جو انسان ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، عرب کے، عجم کے ہیں، ساری دنیا میں رہنے والے جو انسان ہیں، ان کی عمریں کتنی ہوں گی؟
60 سے لے کر 70 سال کے درمیان ہوں گی. کوئی اس سے پہلے مر جاتا ہے, کوئی اس سے آگے بڑھ جاتا ہے, ورنہ ایوریج اتنا ہے. اللہ پاک نے زمانے کی قسم کھا کر کے بتایا, آگے نصیحت کی ہے, زمانے کی قسم کھایا کہ اے انسان, جو زندگی تم کو دی گئی ہے اس زندگی کو بڑی غنیمت والی سمجھو. انسان ایک مرتبہ دنیا میں آ جاتا ہے اور مر کر کے چلا جاتا ہے, اس کے بعد اس کو نئی زندگی ملنے والی نہیں ہے. اس کے بعد اس کو نئی زندگی ملنے والی نہیں ہے. آدمی جب مر جائے گا, اللہ کے پاس چلا جائے گا, قیامت کا دن ہوگا, وہاں کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. اے اللہ, آج ہم نے دیکھ لیا کہ تیری خدائی ہی ہے ساری کائنات میں, تو ہی ایک پروردگار ہے, تیرے سوا سب کے سب باطل معبود ہیں. اے اللہ, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, کانوں سے سن لیا, فرجعنا, دنیا میں ایک اور بار بھیج دے, دنیا میں ایک اور مرتبہ بھیج دے. نعمل صالحا, نیک کام کریں گے, بالکل اچھے کام کریں گے, مکہ مسجد کا دروازہ پکڑ لیں گے, نماز ہی نماز پڑھتے رہیں گے, بیاج نہیں کھائیں گے, سود نہیں کھائیں گے, چیٹی کا حرام کا کاروبار نہیں کریں گے, شراب نہیں پئیں گے, زنا نہیں کریں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے. نعمل صالحا, اچھے کام کریں گے. اے اللہ, ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے. لیکن دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں ہے. قیامت والے دن آدمی تمنا کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کے پاس جو کچھ ہے اللہ کے سامنے پیش کر دے. میری بلڈنگ بھی لے لے, میرا مکان بھی لے لے, دکان بھی لے لے, کاروبار میں جتنا پیسہ کمایا ہے, فیکٹری ہے, بینک بیلنس ہے, سونا ہے, چاندی ہے, حکومت ہے, بلکہ اگر ساری دنیا کا بھی وہ آدمی مالک رہا ہو, ساری دنیا کو لے کر کے اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہے گا. اے اللہ, یہ سب کچھ لے لے اور مجھے معاف کر دے, چھوڑ دے, جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے اور دنیا میں مجھے بھیج دے. نہیں ہوگا. یہاں راستے میں جاتے ہوئے آپ نے فقیر کو 1 روپیہ دے دیا, غریب رشتہ دار کو 5000 روپیہ دے دیا, بیوہ یتیم مساکین کو آپ نے مدد کر لیا, یہ آپ کو وہاں کام آئے گا. دنیا میں جو کرنا ہے کر لو, زندگی مختصر ہے, اس کے بعد ملنے والی نہیں ہے. یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے, اس کے اندر ہر طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں. کبھی خوشی ہے, کبھی غم ہے, کبھی بیماری ہے, کبھی صحت اور تندرستی ہے, کبھی مالداری ہے, کبھی غریبی ہے, کبھی نفع ہے, کبھی نقصان ہے, کبھی ٹینشن ہے, کبھی کچھ اور ہے. یہ دنیا کی زندگی اسی طرح چلتی رہے گی, یہ رکنے والی نہیں ہے. ایک بزرگ اللہ والے فرماتے ہیں, مفتی اعظم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں, میں ایک مرتبہ برف بیچنے والے کے پاس گیا. برف بیچنے والا, اس کے پاس گیا, اس کو میں نے دیکھا وہ برف بیچ رہا ہے, تو مجھے یہ سورہ عصر کی تفسیر سمجھ میں آ گئی. یہ جو سورہ عصر ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس سورت کی تفسیر پریکٹیکلی مجھے برف بیچنے والے کو دیکھ کر کے سمجھ میں آ گئی. کیسے سمجھ میں آئی؟ حضرت فرماتے ہیں, برف بیچنے والا برف
بیچنے میں ذرا سی بھی لاپرواہی برتے گا، سورج کی گرمی میں اس کا برف پگھلتا چلا جائے گا، ایک ایک سیکنڈ اس کا برف پگھلتا رہتا ہے، ایک ایک قطرہ اس سے ٹپکتا رہتا ہے۔ ذرا سی بھی اگر اس نے غفلت کی ہے تو کیا ہوگا؟ اس کا نقصان ہو جائے گا۔ 1000 روپیہ کا برف خرید کر کے لایا، شام تک اس کو اس کے 2000 بنانے ہیں، اگر نہیں بنایا اس کا برف پگھل جائے گا، اصل بھی چلا جائے گا 1000 روپیہ۔ اسی طرح بالکل انسان کی زندگی ہے، ایک ایک لمحہ اس کا گھٹتا جا رہا ہے۔ ابھی صبح ہوئی تھی، پھر ظہر کا وقت آ گیا، 12:30 بجے تھے، اب 1:15 بج گیا ہے۔ یہ وقت رکتا نہیں ہے، ایک ایک سیکنڈ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ گھنٹہ آئے گا، دن ختم ہوگا، ہفتہ آئے گا، مہینہ ختم ہو جائے گا، سال ختم ہو جائیں گے۔ 2020 کا سال ختم ہو گیا، 21 آ گیا ہے، 1441 اسلامی سال ختم ہو گیا، 1442 چل رہا ہے، جمادی الاولیٰ یہ آ گیا ہے، اور اس سے پہلے ربیع الثانی ختم ہو گیا ہے۔ یہ وقت رکتا نہیں ہے۔ برف بیچنے والے نے برف بیچ کر کے 10 روپیہ لے لیا، اب یہ اس کا 10 روپیہ گلے گا نہیں، اس کے کام آئے گا، اس کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ اسی طرح ہماری جو زندگی ہے، اس زندگی کا ایک ایک سیکنڈ اگر ہم نے وصول کر لیا، اچھے کام کر لیے، سبحان اللہ کہہ دیا، نماز کا وقت آ گیا نماز پڑھ لیا، زکوٰۃ دینے کا وقت آیا زکوٰۃ دے دیا، حج کرنے کا وقت آ گیا حج ادا کر دیا، سچ بولنے کا وقت آیا سچ بولا، گناہوں سے بچنے کا وقت آ گیا گناہوں سے بچے، آنکھوں کی حفاظت کا نمبر آیا آنکھوں کو بچا لیا، ہاتھ کا صحیح استعمال کر لیا، پیر کا صحیح استعمال کر لیا۔ ایک ایک لمحہ ہم نے اپنی زندگی کی نگرانی کی تو کیا ہوگا؟ وہ ایک ایک لمحے میں ہم نے جو کچھ کیا ہوا ہوگا وہ ہمیں قبر میں آئے گا، قبر میں ہمارا ساتھ دے گا، اور آخرت والی ہماری زندگی سدھر جائے گی۔ تو ہماری زندگی بڑی قیمتی ہے، تو اللہ پاک نے زندگی کی قسم کھائی، والعصر زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ یقینی طور پر کان کھول کر کے سننے والی بات ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ انسان کس میں ہے؟ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اپنی فطری طبعی اور نیچرلی اس کی جو ساخت ہے بناوٹ ہے، اس اعتبار سے انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہے، کیونکہ زمانہ ایسا ہے چار طرف گناہوں کا ماحول ہے۔ سر دائیں طرف کو گھماؤ یا بائیں طرف کو گھماؤ، سامنے دیکھو پیچھے دیکھو، اوپر نگاہ کو لے جاؤ یا نیچے دیکھو، ہر طرف ہمارا ماحول کیسا ہے؟ گناہوں کا، شرک کا، کفر کا، بدعات کا، رسم و رواج کا ماحول ہے۔ اور انسان کی زندگی یہ اپنا وقت پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ ہمارا ٹائم لیپس ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ کی زندگی ہماری گھٹتی جا رہی ہے۔ نیا سال آ کر کے ہمیں بتا رہا ہے کہ تیری زندگی ایک اور سال گھٹ گئی، تو ایک اور سال قبر کے قریب ہو گیا، موت کے قریب چلا گیا۔ ہر انسان کیا ہے؟ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ پہلے جوان تھا، اب بوڑھا ہو گیا، داڑھی میں ایک ایک بال سفید نظر آنے لگ گئے، دانتوں کے اندر جو سفیدی ہے وہ پیلے رنگ میں تبدیل ہونے لگ گئی ہے، چہرے میں جھرڑیاں آ رہی ہیں، چل نہیں پاتا صحیح سے، کمر نے جواب دے دیا ہے،
آگے چلتے چلتے اب چلنے پھرنے کا بھی وہ قابل نہیں رہتا، بس ہاؤس اریسٹ میں وہ رہتا ہے، کوارنٹائن، گھر کے اندر، باہر نہیں جا سکتا، گھر کے اندر ہی وہ رہتا ہے اور بستر پر پڑا رہتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے ارذل العمر، بالکل ایسی حالت اس کی ہو جاتی ہے پیشاب پاخانہ کرنے کی بھی طاقت نہیں رہتی، خود سے ہی پیشاب نکل جاتا ہے، خود سے ہی پاخانہ آ جاتا ہے، صاف بھی کوئی اور کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آدمی کی عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور انسان ماحول میں خسارے میں ہے، اتنا برا ماحول ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا 4 کام کر لو تو تم خسارے میں نہیں ہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پہلا کام اللہ کی ذات پر اور اللہ نے جن جن چیزوں کے بارے میں فرمایا ان پر کامل ایمان رکھنا، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین اپنے دل میں پیدا کرنا۔ آج ہماری مسلمان عورتیں غیروں کے بت خانے میں جا رہی ہیں، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی، پڑوسن نے بتا دیا کہ فلاں مندر میں جاؤ اور وہاں جا کر کے ناریل پھوڑ کر کے آؤ یا ہلدی لگا کر کے آؤ اور تم بھی لگا لینا، تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی یا بچے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ڈاکٹر کو دکھا لیا، ادھر گئی ادھر گئی، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، بالآخر وہ مجبور ہو کر کے وہاں جا کر ناریل مار کر کے آ رہی ہے۔ آج ہماری مسلمان عورت کا ایسا ایمان ہے، اتنا کمزور ہے، کفر کے اعمال کو، شرک کے اعمال کو اختیار کر رہی ہے۔ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین دل سے نکل گیا ہے، مخلوق اور غیر اللہ سے ہونے کا یقین ہماری مسلمان عورتوں کے اندر خاص کر کے آ گیا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ سب خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین پیدا کرو۔ بچے کو بیماری ہے، علاج کراؤ، زندہ رہے گا، مر جائے گا، تجھ سے کوئی اللہ تعالیٰ پوچھے گا؟ نہیں پوچھے گا، تیرے بس میں جتنا ہے اتنا کر، علاج کراؤ۔ شرک والے اعمال، کفر والے اعمال اگر کرنے جاؤ گی تو خسارے میں چلی گئی، ایمان نہ رہا۔ اللہ پاک نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر اور رسولوں پر اور کتابوں پر آسمانی جو نازل ہوئی، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، موت کے بعد والی زندگی، قیامت کی زندگی، ان تمام چیزوں کے اوپر کامل ایمان رکھنے والے یہ خسارے میں نہیں ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صرف دل میں ایمان رکھ لینے سے کام نہیں چلے گا۔ آج ہمارا مسلمان، نام کا مسلمان، کیا نام بھائی؟ عبداللہ، ابا کا نام کیا؟ فلاں، نماز پڑھنے آؤ، نیت باندھنا نہیں آتا، ہاتھ باندھنا نہیں آتا، سر پہ ٹوپی رکھنا نہیں معلوم، پیر کیسے رکھنا نہیں معلوم، سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ جنازے میں ماں یا باپ سوار ہو کر کے آتے ہیں مر کر کے، تو بیٹا پیچھے کھڑا رہتا ہے، ماں کے لیے جنازے میں کیا دعا پڑھنا ہے بیٹے کو معلوم نہیں۔ ایسے بیٹے کو زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ کان تو مر جائیں گے، دعا یاد نہیں تو مر جاؤ کو حضرت بولیں گے کو۔ ایک مثال ہے، تنبیہ کے لیے بول رہا ہوں، ڈوب مرنے کا مقام ہے ایسے بیٹے کو کہ باپ جنازے میں آیا ہے، ماں کا جنازہ ہے اور بیٹے کو 4 لائن کی دعا تک نہیں آتی ہے۔ سن لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بڑا اچھا بولے حضرت، لیکن یاد کبھی نہیں کرتے۔ اگلی جمعہ کو پھر آئیں گے، پھر سن لیں گے، بڑا اچھا بولے، لیکن پھر بھی یاد نہیں کرتے۔ بہرحال تو اللہ پاک نے فرمایا دوسری بات کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال مسلسل کرتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف جمعہ کی نماز پڑھ لیے، ایک مرتبہ بیان سن لیا، دل کے اندر کچھ
فرق آ گیا تو نماز کا اہتمام شروع کر دیا، پھر کچھ اور واقعہ پیش آ گیا، دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے، دعائیں مانگ رہا ہے، وہ چیز مل گئی، اللہ تعالیٰ دے دیا، اب نماز پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھتا ہے اور دوسرے دیگر تمام اعمال کو کرتا ہے۔ پھر کوئی ضرورت پیش آ گئی، پھر دعا مانگا، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر کے دعا مانگا، طواف کرتے ہوئے دعائیں مانگا، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ نے مجھے نہیں دیا، میں مسجد کو جاتا نہیں، مکہ مسجد کا ایڈریس میں بھول جاتا ہوں، مسجد کو آنا چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دن ہو رات ہو، خوشی ہو غمی ہو، بیماری ہو تندرستی ہو، صحت ہو، کچھ بھی ہو، ہماری ڈیوٹی ہمیں پوری کرنا، برابر مسلسل نیک اعمال کرنا۔ اب آدمی کامل ایمان پر بھی آ گیا، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، تمام اعمال جو کچھ بھی اس کے اوپر کرنا ضروری ہے وہ کر رہا ہے، اتنے سے کام چلے گا نہیں، تیسرا کام بھی کرو۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو کام تم کر رہے ہو نیک اعمال اور تمہارا ایمان صحیح ہے، تمہارے عقائد صحیح ہیں، یہی باتیں دوسروں کو بتایا کرو، دوسروں کی تبلیغ کرو، دوسروں کو نیک راستے پر لانے کے لیے اچھی باتیں بیان کرو، نماز کے فضائل، روزے کے فضائل، سچ بولنے کے فائدے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کس کو کہتے ہیں، قرآن کیا ہے، اچھی باتیں، الامر بالمعروف، اچھی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرو، ان کو ترغیب دلاؤ، شوق پیدا کرو ان کے دل کے اندر، ان کے دل کے اندر شوق پیدا کرو تاکہ وہ بھی تمہاری طرح ہو جائیں۔ اب گھر کا جائزہ لیجئے، گھر میں مرد نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی بیوی نماز نہیں پڑھتی، اس کا بیٹا نماز کو نہیں آتا، اس کی بیٹی نماز نہیں پڑھتی، لوگ کیا سمجھتے ہیں، انہوں بڑے دیندار، کون دیندار ہے، صرف باپ دیندار ہے، باقی سب دیندار نہیں، مردار ہے، ان کا دل مرا ہوا ہے، دل کے اندر کیا ہے، ایمان نہیں ہے، اور یہ جو باپ ہے یہ بھی کیا، بے غیرت ہے۔ اگر باپ اپنی بیٹی کو پردے کا حکم نہیں دیتا، پردہ نہیں کراتا، اپنی بیوی کو پردہ نہیں کراتا، بہن کو پردہ نہیں کراتا ہے، نماز کا حکم نہیں کرتا ہے، بچے نماز نہ پڑھنے پر ان کی تنبیہ نہیں کرتا، 10 سال یا اس سے اوپر ہو جانے پر نماز نہ پڑھنے پر باپ ان کو مارتا نہیں ہے، تو وہ باپ نہیں ہے، بلکہ باپ خود اس کو جہنم کا راستہ دکھانے والا، باپ خود جو ہے اس کو جہنم کے راستے پر لے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تمہارے دل کے اندر ایمان ہے، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کے بھی بچاؤ، نارا، جہنم کی آگ سے، خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ تو تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ پہلا کام کیا، کامل ایمان والا بننا، دوسرا کام عمل صالحہ، نیک اعمال مسلسل کرتے رہنا، اور تیسرا کام دوسروں کو بھی ایمان کی اور اچھے اعمال کی دعوت دینا، اپنے گھر والوں کو بلانا، پڑوسیوں کو، ملنے جلنے والوں کو، سب کی اصلاح کی فکر کرنا۔ چوتھا کام کیا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، گناہوں سے روکنا، گناہوں سے روکنا، جھوٹ سے، غیبت سے، شراب سے، زنا سے، نہی عن المنکر، برائیوں سے لوگوں کو روکنا، سمجھانا ان کو۔ ہمارے بچے راستے میں، گلیوں میں ادھر ادھر بیٹھ کر کے گیم کھیلتے رہتے ہیں، مسلمان آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ ان کو سمجھائے، کیوں اپنا وقت برباد کر رہے ہو، تمہاری آنکھ خراب ہو رہی ہے، تمہارے کان خراب ہو رہے ہیں، تمہارا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ کوئی باپ اپنے بچے کی فکر نہیں کرتا، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی فکر نہیں کرتا،
شراب پی رہا ہے کوئی، یہ دیکھتا ہے خاموش رہ جاتا ہے، پیار و محبت سے اس کو سمجھانے کی فکر نہیں کرتا۔ کم از کم ادنا درجہ کیا ہے، دل کے اندر اس برائی کو برائی سمجھے اور اس بھائی کے لیے اللہ سے دعا کرے۔ اگر سامنے والے کو سمجھانے کی ہمت نہیں ہے، کیونکہ بولنے جائیں گے تو وہ ڈانٹے گا، مارے گا یا گالی دے گا، دل کے اندر آپ کو ایسا لگتا ہے، کم از کم وہ جو برا کام کر رہا ہے اس کو برا سمجھا جائے اور اس کے لیے تہجد میں اٹھ کر کے دعا مانگی جائے۔ ہم لوگ یہ دعا تو مانگتے ہیں، بازو والے کا کنپا خالی ہو جا کو اس کے گھر میں ہے سو پورا مال متا میرے گھر میں آ جانا، یہ دعا تو ضرور مانگتے ہیں۔ سگا بھائی اپنے سگے بھائی کے لیے آج بد دعا کر رہا، بیٹی اپنی ماں کے لیے آج بد دعا کر رہی ہے۔ اگر اس کی مطلب کا رشتہ نہیں ملا، وہ جس کو چاہتی ہے اس کے خلاف ماں باپ ہیں، بیٹی بد دعا کرتی ہے ماں باپ کے لیے، بیٹا بد دعا کرتا ہے ماں باپ کے لیے۔ ایسا ہمارا مسلمان آج بے غیرت اور بے شرم ہو گیا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، گناہوں سے لوگوں کو روکنا، جس طرح خود رکا ہوا ہے اعمال صالحہ کرتے ہوئے جا رہا ہے، اسی طرح دوسروں کو بھی برائیوں سے روکنا، سمجھانا کہ فلاں چیز گناہ ہے، فلاں کام غلط ہے، فلاں کام کرنے سے ہمیں اللہ کو کل مرنے کے بعد جواب دینا پڑے گا۔ تو جو لوگ یہ چار کام کرنے والے ہیں، کامل ایمان رکھتے ہیں، نیک اعمال پر جمے رہتے ہیں، دوسروں کو بھی کامل ایمان اور نیک اعمال کی دعوت دیتے ہیں اور دوسروں کو برائیوں سے روکتے ہیں، سمجھاتے ہیں، یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، یہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ اب ہم جائزہ لیں، آدمی روزانہ اپنی دکان کا کمائی کا حساب لگاتا ہے کہ آج میں نے کتنا کمایا ہے، کتنا کھویا ہے، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، لیکن اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچتا۔ آج میں صبح سے لے کر شام تک کیا کیا ہے میں نے، نہیں سوچتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کل یغدو فبائع نفسہ، ہر آدمی روزانہ صبح کرتا ہے، ہر آدمی روزانہ صبح کرتا ہے تو وہ اپنی جان کو تجارت پر لگاتا ہے، اپنی جان کو کاروبار پر لگاتا ہے۔ کوئی اپنے اس کاروبار میں فائدہ حاصل کر لیتا ہے، کوئی اپنے اس کاروبار میں نقصان پاتا ہے، خسارے والا بن جاتا ہے۔ ہماری زندگی کاروبار پر لگی ہوئی ہے، جس طرح برف والے کا برف کاروبار پر لگا ہوا ہے، اگر اس نے اپنے برف کو وقت ختم ہونے سے پہلے بیچ نہیں دیا تو اس کا نقصان ہو جائے گا۔ اسی طرح آج کا دن میرے لیے، آپ کے لیے، ہماری زندگی کاروبار پر لگی ہوئی ہے۔ اگر آج کے اس دن والی زندگی کو ہم نے صحیح جگہ نہیں لگایا تو پھر آج کا دن ختم ہو گیا، یہ سال ہمارا ختم ہو گیا۔ اب ہمیں جواب دینا پڑے گا مرنے کے بعد۔ وہ گزرا ہوا سال واپس آنے والا نہیں، گزرا ہوا مہینہ واپس ملنے والا نہیں، گزرا ہوا ہفتہ واپس آنے والا نہیں، گزرا ہوا دن واپس ملنے والا نہیں ہے، گزرا ہوا گھنٹہ سیکنڈ واپس ملنے والا نہیں۔ ہم نے اس سیکنڈ میں کیا کیا ہے، اچھا کیا یا برا کیا، یہ سوچنا ہے۔ روزانہ رات میں سوتے وقت اپنی اس ایک دن کی زندگی کا جائزہ لیں کہ آج میں نے صبح سے لے کر شام تک اللہ کو راضی کرنے والا کون سا عمل کیا، ناراض کرنے والا کون سا عمل کیا۔ وہ دعا مانگے، جو اچھا کام ہوا اس کا شکریہ ادا کرے، جو برا کام ہوا اس سے توبہ کرے اور عزم مصمم کرے کہ اے اللہ کل میں فلاں غلط کام نہیں کروں گا،
ایک ہفتہ گزرا جمعہ سے لے کر جمعہ تک، تو جمعہ کے دن توبہ کرے، اے اللہ اس ایک ہفتے میں تو نے مجھ سے نماز پڑھوا دیا، اتنا قرآن میں نے پڑھا، اتنی مرتبہ میں نے تسبیح پڑھی ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، شکریہ ادا کرے۔ اور ایک جمعہ سے لے کر ایک جمعہ تک جو گناہ ہوئے اس سے توبہ استغفار کرے، رو کر کے اللہ سے معافی مانگے۔ اسی طرح ایک مہینہ ختم ہوا تب بھی یہی کام کرے، ایک سال ختم ہوا تب بھی یہی کام کرے۔ اس طرح اگر مسلمان، میں اور آپ روزانہ کرتے رہیں گے، ہفتے میں کرتے رہیں گے، مہینے میں کرتے رہیں گے، اور ایک سال کے ختم ہونے پر اور نئے سال کے آنے پر کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور ہمارے برے اعمال میں، گناہوں میں کمی آتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ ہم کامل مسلمان کہلانے کے لائق بن جائیں گے۔ اللہ پاک ہماری زندگیوں کو ایمان اور اسلام پر لگنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔